اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ پیچھے ہم نے جتنا ذکر کیا، کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ رب العزت نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائی تھیں۔ کل سے مراد یعنی کہ جمعرات والے دن ہم نے یہ ذکر کیا تھا، بلکہ ہفتے والے دن معذرت، کہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں، کیا ہے جنتیں؟ جن کے نیچے کیا بہتی ہیں؟ نہریں بہتی ہیں۔ اور پھر میں یہ اس لیے کہ تھوڑا پچھلا ہمارا جو ہے یعنی کہ تفسیر یا سبق جو ہے درس عرفان القرآن وہ بھی ہمارے ذہن میں رہے، کہ فرمایا کہ وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، اور ایسی جنتیں کوئی عام جنت نہیں جن میں دریا نہیں ہیں بلکہ ان میں کیا ہیں؟ نہریں، اور فرمایا نہر ان کے نیچے بہتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان میں سے پھل ہیں، جب وہ پھل ان پھلوں کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ یہ ایسے پھل ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھے ہیں، ہم نے پہلے بھی کھائے ہیں، اس کی مثال ہوگا، مگر جب اس کو چکھیں گے ان کا ذائقہ ہی الگ ہوگا۔ اور پھر ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی۔ کیا ہوں گی؟ پاک بیویاں ہوں گی۔ کل میں نے بیوی کے حوالے سے بھی چند چیزیں عرض کی تھیں کہ اچھی بیوی، نیک سیرت کا مل جانا یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر رب نے آخر میں کیا فرمایا کہ سب کچھ دینے کے بعد میں کیا کروں گا؟ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، انہیں میں ہمیشگی عطا فرماؤں گا، ابدی عطا فرماؤں گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ کبھی یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، ان کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ان اللہ، رب فرماتا ہے پیارے حبیب ان سے کہہ دو کہ تمہارا رب، بے شک تمہارا رب لا یستحیی، احیا نہیں فرماتا، ان یضرب مثلا ما بعودۃ، یہ کہ وہ مثال دے مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بھی کوئی اوپر والی، فاما الذین، پس وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، فیعلمون، اور جنہوں نے عمل کیا، ان الحق من ربہم، اور جان لیا، جان گئے، علم میں آ گیا ان کے کہ حق رب کی طرف سے ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، کافر کیا کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، اس میں اللہ رب العزت کا کیا ارادہ ہے، بِهَذَا مثلاً، ان مثالوں میں، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، وہ رب فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اسے ہدایت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں، اور میں کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا مگر فاسقوں کو، فاسق لوگوں کو کبھی میں ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے کچھ مثالیں دیں، پیچھے آپ جو گزر گئے، مثال کے طور پر ہدایت کی مثال دی اللہ رب العزت نے، نور کی، اور پھر ظلمت کی یعنی کہ کفر کی مثال دی اللہ رب العزت نے، اندھیرے کی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اور بھی پیچھے سے بہت سی مثالیں عطا فرمائیں، جیسا کہ کہا کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، ان کی مثال ایسے ہے کہ جو ویسے وہ گونگے ہو گئے، ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے وہ ایک جنگل میں، ایک بیابان میں ایک آدمی ایسا رہا کہ جسے کوئی رستے کا پتہ نہیں، کسی کے آنے جانے کا پتہ نہیں۔ یہ ساری مثالیں دیں تو کافر یہ اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے کہ وہ رب اتنی شانوں والا ہے، اتنے مقام والا ہے، اتنی بلند رفعت والا ہے، تو وہ رب ہو کے ایسی مثالیں دیتا ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ بڑی بڑی مثالیں دے، وہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ کبھی جناب مکڑی کا ذکر کرنا، کبھی جالوں کا ذکر کرنا، اور کبھی کسی چیز کا ذکر کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ اتاری۔ شان نزول سمجھ آیا سب دوستوں کو؟ اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ کفار کہہ رہے ہیں کہ رب ہو کے اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو کسی کا نہ ڈر ہے نہ خوف، فرمایا کہ وہ مثال دے چاہے مچھر کی چاہے اس سے، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے تاکہ آپ کی عقل میں بات بیٹھ جائے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی کریمی اور رحیمی والا معاملہ کہ اپنی شان اتنی بلند ہونے کے باوجود ہم جیسے گناہ گاروں کو سمجھانے کے لیے کیسے چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہے
تاکہ بندے سمجھ جائیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا ما بعودتن، بعودہ کہتے ہیں مچھر کو، اور مچھر میں 3-4 ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو کسی جانور میں نہیں پائی جاتی۔ سب سے پہلے مچھر بڑا دلیر ہوتا ہے۔ مچھر کیا ہوتا ہے؟ مچھر دلیری کا عالم یہ ہے کہ آپ اگر رضائی میں گھس جائے تو بڑی مشکل نکلتا ہے۔ اگر ہم سوئے ہوئے ہوں یا چادر میں گھس جائے یا گرمیوں میں تو مچھر بڑا مشکل سے نکلتا ہے۔ وہ جناب بندہ کبھی ادھر سے آ جاتا ہے کبھی ادھر سے آ جاتا ہے۔ شیر جتنا بھی طاقتور ہے مگر وہ انسانوں کے میدان میں کبھی نہیں آیا، وہ ہمیشہ جنگل میں رہتا ہے، انسانوں سے بھاگتا ہے۔ مگر مچھر ایسا ہے، مچھر کی مثال کیوں دی گئی؟ اس کی وجوہات، پہلی وجہ یہ تھی کہ مچھر دلیر بڑا ہے، اس کے اندر دلیری بڑی ہے کہ نہیں؟ تنگ کرتا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی۔ اور پھر دوسرا مچھر کے اندر یہ ہے کہ وہ بھوکا رہ کے گزارا کر لیتا ہے، بھوکا رہ کے گزارا کر لیتا ہے۔ اگر وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے تو وہ مر جاتا ہے۔ یہ مچھر کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ اگر کوئی بھی ایسا مچھر ہے کہ اگر وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے تو وہ مر جاتا ہے، اگر وہ بھوکا رہے تو وہ زندہ رہتا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ چھوٹی مثال مچھر کی اس لیے بیان کی، جتنے اوضاع مچھر میں پائے جاتے ہیں نا اتنے ہی ہاتھی میں پائے جاتے ہیں۔ ہاتھی کے اوضاع بڑے ہوتے ہیں، مچھر کے چھوٹے ہوتے ہیں، فقط یعنی کہ سب کچھ اس میں ہو بہو وہی ہوتا ہے۔ اور پھر مچھر نے بڑے بڑے بندوں کو ذلیل کیا، مچھر نے بڑوں بڑوں کو رسوا کیا۔ نمرود کو مچھر نے رسوا کیا۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے بادشاہ۔ ایک دفعہ ہارون رشید تھا، وہ خطبہ دے رہا تھا۔ کیا دے رہا تھا؟ بولا کرے، کیا دے رہا تھا؟ خطبہ دے رہا تھا۔ تو خطبے کے دوران مچھر کبھی اس کی ناک پہ بیٹھ جاتا، کبھی آنکھوں پہ بیٹھ جاتا، کبھی کسی کے لیے بیٹھ جاتا، کبھی کسی کے لیے بیٹھ جاتا۔ تو مچھر کو کافی دیر مارتا رہا، بھگاتا رہا، تو وہ مچھر نہ گیا۔ کہنے لگا کہ اللہ کرے، پتہ نہیں یہ رب نے مچھر کیوں بنائے ہیں، یہ مچھر نہ ہوتے تو کیا فرق پڑتا۔ تو اس وقت صہیب رومی رحمۃ اللہ علیہ پاس موجود تھے۔ آپ کہنے لگے کہ مچھر کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تجھ جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کو وہ ہدایت کا سبب بنے۔ مچھر جو ہے وہ بڑے بڑے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا ہے، اور اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر مچھر کا لفظ استعمال فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پیارے حبیب ان سے کہہ دو کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، فَيَعْلَمُونَ، ایمان لانے کے بعد جانتے ہیں کہ حق ہمیشہ اس کے رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ حق جو ہے، حق بندے، حق پر رہنے والے، یہاں پر 2 قسم کے لوگ مراد ہیں۔ ایک یہ کہ حق جتنا بھی ہے، سچائی وہ اللہ کی ذات کی طرف سے ہوتی ہے۔ دوسرا سچے بندے جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ان کا رب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے حبیب دنیا میں جتنے بھی سچے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اپنی زبان کو سچ سے آراستہ کرنے والے ہیں، ہمیشہ اللہ رب العزت ان کا ساتھ دے گا۔ اور پھر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اور کفر کرنے کے بعد اب وہ کہتے ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ رب العزت نے یہ مچھر کی مثالیں، یہ ایسی مثالیں دینے میں اللہ رب العزت کا کیا مقصد ہے؟ اللہ یہ کیوں ایسی مثالیں دیتا ہے؟ اتنا بڑا تم دعویٰ کرتے ہو کہ ایک رب ہے، ہمارے بتوں نے تو کبھی ایسی مثالیں نہیں دی، ہمارے تو جناب فلاں نے کبھی ایسی مثالیں نہیں دی، ہمارے تو کسی نے ایسی مثالیں نہیں دی، آپ کا رب ہو کہ ایسی مچھر کی مثالیں دیتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیے گا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، تورات کے اندر ایک سورت تھی جس کا نام سورت امثال تھا۔ اللہ رب العزت نے تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر بڑی بڑی مثالیں دے کر فرمایا مثال کا آ جانا اس بات کی علامت نہیں ہوتا کہ یہ کلام رب کا کلام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر تورات میں ایک مثال بیان کی گئی، اس میں مثال تھی کہ ایک آدمی تھا، وہ کھیت کے اندر بیج بو رہا تھا، کھیت کے اندر ہل چلا رہا تھا، ہل چلانے کے بعد اس نے بیج ڈال دیا۔ بیج ڈالنے کے بعد جب سب کچھ یعنی کہ اس نے سارے تیاری کر لی، بیج ڈال دیا، پانی ڈال دیا، اب اس کے انتظار میں تھا کہ فصل پک جائے، تو کسی نے آ کے وہاں پر زہر کے دانے ڈال دیے۔ کیا ڈال دیے؟ زہر کے دانے۔ جب آپ بولتے ہیں نا تھوڑا سا حوصلہ رہتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ زہر کے دانے ڈال دیے۔ اب وہ بندہ چلتا چلتا اپنے نبی کے پاس پہنچا، عرض کی کہ میں نے تو ساری فصل جو ہے وہ تیار کی تھی، اس کو نرم کیا تھا، ساری محنت کی، میں نے اس میں اپنی فصل کے بیج ڈالے تھے، تو کسی نے آ کے زہر کے دانے ڈال دیے۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم دونوں فصلوں کو پکنے دو، جب دونوں درخت بڑے ہو جائیں گے، بڑی فصلیں ہو جائیں گی، تم اپنے مقصد کی فصل کاٹ لینا اور جو تیرے مقصد کی نہ ہو اسے جلا دینا۔ یعنی کہ یہ میں نے مثال اس لیے بیان کی، یہ تورات کے اندر یہ مثال بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر کتاب جتنی بھی قرآن مجید کے علاوہ کتابیں ہیں سب میں ایسی مثالیں عطا فرمائی ہیں، کس لیے؟ تاکہ بندے کو عقل آ جائے، بندے کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، جانا کس طرف ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا یضل بہ کثیرا، وہ رب چاہتا ہے کہ وہ اگر چاہتا ہے بہت سے لوگوں کو وہ گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ جتنی بھی مثالیں بیان کی گئی ہیں، ان مثالوں کی وجہ سے وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان مثالوں کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان مثالوں کو پڑھ کے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور کا عالم اگر نگاہ صدیقی سے دیکھیں تو صدیق غار بن جاتے ہیں، یار مزار بن جاتے ہیں۔ اگر وہی ابو جہل دیکھے تو وہ کافر اور بدبخت بن جاتا ہے۔ نور وہی ہوتا ہے، یہ اپنی اپنی آنکھ میں فطور ہوتا ہے، یہ اپنی اپنی لہجے میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر پانی کا گلاس ہے، پانی کا گلاس اگر آدھا خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا ہے، آدھا خالی ہے تو ہر بندے کسی نے کہنا جی کہ اس کو دیکھے گا آدھا خالی ہے، کسی نے کہنا ہے آدھا بھرا ہوا ہے۔ یہ اپنی اپنی نگاہ کی بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دیوار کے اوپر اگر کہیں کوئی کالا نقطہ لگا دیا جائے یا کالا نشان لگا دیا جائے تو کچھ لوگ آئیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ دیوار کے اوپر کیا ہے، وہ اس کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ دیوار کے اوپر کالا نقطہ ہے۔ تو کچھ لوگ کہیں گے یہ کالا نقطہ نہیں بلکہ دیوار سفید ہے، اس کے اوپر ہلکا سا داغ ہے۔ مقصد یہ کہ کسی کو کچھ داغ نظر آتے ہیں، کسی کو اچھائی نظر آتی ہے۔ جو اچھائی کا متلاشی ہوتا ہے، جو اچھے کو تلاش کرنا چاہتا ہے اسے ہمیشہ اچھا ملتا ہے، اور جو برے کو تلاش کرنا چاہتا ہے اسے ہمیشہ برا ملتا ہے۔ یہ نشئیوں کے یار نشئی ہوتے ہیں، صحبت سالے را سالے کند، صحبت تالے را تالے کند۔ نیک لوگوں کی صحبت، نیک بندوں کی صحبت بندے کو نیک بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ انسان جس چیز کا متلاشی ہوتا ہے، نگاہیں جس کی طرف جما لیتا ہے، اللہ اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ مثلاً جو قرآن سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے، قرآن سے الفت شروع کر دیتا ہے، اور جیسے کہ الحمدللہ آپ کرتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، جتنی دیر بھی درس ہو آپ اس کے اندر شوق سے بیٹھتے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اور جو قرآن مجید کو دیکھ کر منہ موڑ لیتے ہیں، رب کے قرآن کو یا صاحب قرآن کو منہ موڑ لیتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں گمراہ فرما دیتا ہے۔ وما یضل، اور رب فرماتا ہے میں گمراہ نہیں کرتا کسی کو بھی مگر فاسقین لوگوں کو میں گمراہ کر دیتا ہوں۔ فاسق میں نے کہا کل بھی شاید عرض کیا تھا، فاسق تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو غلطی سے جس سے کبیرہ گناہ ہو جائے اور پھر کبیرہ گناہ کرنے کے بعد پھر اس کو پتہ چلے کہ یار مجھے غلطی ہو گئی، شرمندہ ہو، پہلا فاسق وہ مراد ہے، یعنی کہ کبیرہ گناہ کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ وہ کبیرہ گناہ کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ دوسرا بندہ کبیرہ گناہ مثال طور پر شراب ہے جی، یا زنا ہے، یا چوری ہے، تاڑ چ رہنا کدھر موقع مل جائے، چند گھوٹ مجھے بھی مل جائیں، کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں کوئی نہ دیکھے، وہاں پر چھپ کر میں بدفعلی کر لوں، بھئی چوری کر لوں یا کچھ بھی کر لوں، تو وہ ایسے کبیرہ گناہ کی طاق میں رہتا ہے، اس سے مراد دوسرا فاسق ہے۔ اور تیسرا فاسق وہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کو ہلکا سمجھ لیتا ہے، کوئی نہیں جی خیر ہے، وہ ہوندا رہتا، دنیا داری ہے، کسی نے جھوٹ بول لینا، دال آ لینا، پھر کسی سے مال کھا لینا، او جی دنیا داری ہے، خیر ہے، کوئی نہیں ہوندا رہتا ہے۔ یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ گناہ کو ہلکا جاننا۔ یہاں پر یہ تینوں قسم کے کافر فاسقین میں آتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت فسق والوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ جب اس سے پہلے جو دو مراد ہیں، یاد رکھیں جو پہلے دو مراد ہیں مخرومی اور جید جن کو کہتے ہیں، وہ جب توبہ کر لے تو اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے، مگر جو گناہ کو ہلکا جانتا ہے اللہ اسے کبھی ہدایت، بولیے اللہ اسے کبھی ہدایت، اسے کبھی نہیں ہدایت دیتا۔ اگلی آیت مبارکہ کی جانب آتے ہیں۔ کافی چیزیں ہیں جو میں نے چھوڑ دی، بہرحال جو مقصود سمجھانا ضروری ہوتا ہے اسے میں عرض کر دیتا ہوں۔ آج کی آخری آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ینقضون، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے حبیب وہ لوگ ینقضون جو توڑ دیتے ہیں،
ینقضون جو کیا کر دیتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو۔ یہ آیت کریمہ دلوں کی یعنی کہ ہدایت کے لیے بہت بڑا سبب بننے والی ہے، دلوں کی روشنی کا بہت بڑا سبب بننے والی ہے۔ الذین وہ لوگ، ینقضون جو توڑ دیتے عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقی پکا کرنے کے بعد، پکا کرنے کے بعد، مضبوط کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ اور اللہ کے جو حکم ہیں ان کو کاٹتے ہیں، ان کو کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں۔ بِهِ أَن يُوصَلَ کہ یہ کہ اسے جوڑنے کے بعد، وَيُفْسِدُونَ اور پھر وہ فساد کرتے ہیں، فِي الْأَرْضِ زمین میں، اولئک هم الخاسرون رب نے فرمایا کہ میں اعلان کرتا ہوں کس چیز کا؟ کہ یہ لوگ ہمیشہ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر بڑے بڑے موتی چھپے ہوئے ہیں، بڑے بڑے راز، بڑے بڑے موتی جو اللہ کریم نے اس آیت میں چھپا کے رکھ دیے ہیں، ایسے ایسے راز کہ یقین مان جاؤ کہ مومن کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اب سنیے، اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ینقضون وہ لوگ جو عہد کو توڑتے ہیں پکا ہونے کے بعد، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقی وہ لوگ جو وعدوں کو، اللہ سے کیے گئے وعدوں کو توڑتے ہیں۔ میثاق کہتے ہیں پکا کرنا، میثاق کہتے ہیں مضبوط کو، مضبوط کرنے کے بعد، جوڑنے کے بعد، مضبوطی کی بات یعنی کہ پکا وعدہ کرنے کے بعد وہ توڑ دیتے ہیں۔ ان سے مراد یہ ہے کہ وہ منافقین جنہوں نے عہد تو کیا تھا کہ آقا ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، سب کچھ کرنے کے بعد پھر وہ جناب پھر گئے۔ پہلے مراد وہ، دوسرے مراد مسلمان جب کوئی تکلیف آتی ہے، یا اللہ بچا دے مینوں، میرے مولا ایک بار یہ تو کٹ دے، ہمیشہ میں تیرا تو میرا، لیکن جب وہ آسانی مشکل سے نکل جاتے ہیں، باہر نکل کے تو کون تو میں کون۔ جس طریقے دیکھو ایک لطیفہ بھی ہے کہ ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا تھا، تو دریا میں ڈوبتے 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 اس نے ذہن میں دل میں خیال کیا کہ یا اللہ ایک اور یہ بچا لوے نا تو میں تیرے نام دیا 7 ڈیگاں دیاں گا۔ کتنیاں؟ 7 ڈیگاں دیاں گا، ایک بار من کٹ لا صحیح۔ وہ اللہ نے کیا، وہ چھل آئی، باہر آ گیا، باہر آ کے آندا یا اللہ کیڑیاں ڈیگاں؟ باہروں ہوا آئی تو پھر دریا چ، ہوا آئی تو پھر دریا جا کے آندا یا اللہ میں تو پوچھا تھی مٹھیاں ہون کے سلونیاں ہون۔ یعنی کہ بندوں کی مثال ایسے اللہ رب العزت نے اس کو قرآن میں ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جو انج کر دینے، جو پکا کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، خوشی میں ہو تو رب کو بھول گئے، ہلکی سی کو غمی آئے تو یا اللہ ایک بار بچائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ فاسقین ہیں، یہ خسارے والے ہیں، یہ میری رحمت سے دور ہیں، یہ گھاٹے میں ہیں۔ اور پھر یہاں پر اس سے مراد ینقضون عہد اللہ، یہاں سے مراد 3 وعدے ہیں۔ ایک وعدہ جو اللہ نے سب سے لیا، ایک وعدہ جو اللہ نے سب سے لیا، الست بربکم، کون میں تمہارا رب نہیں؟ تمام روح نے کہا قالوا بلا، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ دنیا بھی مرز وجود میں نہیں آئی، سب کی روحیں جمع تھی، چاہے جتنے بھی کچھ انسان جنہوں نے ابھی قیامت تک آنا ہے، نبی بھی رسول بھی، سب کی جمع تھی۔ اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا کہ بتاؤ میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ ہر ایک روح نے جواب دیا، چاہے وہ کافر کی روح تھی یا کسی کی بھی بد مذہب کی تھی، ہر ایک نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ پھر ایک اس میں پہلا وعدہ رب ماننے کے بعد ان کو بھول گئے۔ دوسرا وعدہ جو اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں سے کیا، اپنے رسولوں سے، پیغمبروں سے کیا، اور پھر اپنے خاص بندوں سے کیا، اپنے نبیوں سے یہ کیا، تو انہوں نے اس وعدے کو پورا کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے مضبوط وعدہ کیا ہے۔ اس سے مراد اگلی آیت مبارکہ ہے، یعنی کہ عہد اللہ من بعد میثاقی کے لفظ ہے کہ انہوں نے اپنا وعدہ پکا کیا۔ پھر اس سے مراد نیک اور یعنی کہ علماء لوگ بھی مراد ہیں کہ جنہوں نے وعدہ کیا کہ ہم حق کہیں گے، سچ کہیں گے، مگر اس کے باوجود منبر پر بیٹھ کر وہ اس بات کو بھول گئے۔ دوران محفل یعنی کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جب پڑھتے تھے، جب انہوں نے دین اسلام کو سیکھ رہے تھے کہ ہم ساری زندگی صحابہ کے، اہل بیت کے وفادار رہیں گے، مگر سٹیج پر بیٹھ کر انہوں نے بکواسات اور بک شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے حبیب، جو لوگ دنیا کے لالچ میں آ کے، چند ٹکوں کے لالچ میں آ کے اپنے ایمان کو جنہوں نے بیچ دیا ہے، فرمایا وہ لوگ ہمیشہ خسارے میں ہیں۔
وہ لوگ کیا ہیں؟ خسارے میں۔ اچھا خسارے کا لفظ بار بار آ رہا ہے تو میں خسارے کی پہلے تعریف کر دوں۔ خسارہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے مثال کے طور پر 50,000 روپیہ کسی کام کے اوپر انویسٹ کیا، اب انویسٹ کرنے کے بعد اسے اگر خسارہ آیا تو اس کی پہلی مثال یہ ہے کہ جو اس کا منافع تھا وہ ختم ہو گیا، 50,000 بچ گیا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اسے 50,000 بھی اس کا دوسرا گھاٹا یہ ہوتا ہے اس کا 50,000 بھی چلا گیا، منافع بھی چلا گیا، یعنی کہ وہ کیا کہ ان کی کہتے ہیں پوئیوں ہی سب کچھ ہی، یعنی کہ سب کچھ ختم ہو گیا، نفع بھی لے گیا، اپنا اصل جو مال اس نے اپنی جیب سے لگایا تھا وہ بھی لے گیا۔ تیسرا اس کا یہ ہوتا ہے کہ نفع بھی چلا جاتا ہے، اصل مال بھی چلا جاتا ہے، اس کے باوجود کچھ اور دینا بھی پڑ جاتا ہے جیب سے، جو اپنی اور دینا پڑ جائے اس کو خسارہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں خسارہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا جو پہلے ان کے پاس جمع تھا، جو انہوں نے نفع حاصل کیا، اور نفع کے بعد جو ان کو گھر میں پیچھے بچا ہے اللہ نے سارا ہی ضائع فرما دیا ہے۔ اب یہاں سے پہلے ان کے پاس منافقین کے پاس کیا جمع تھا؟ منافقین کے پاس یا تو ظاہری مال و اسباب جمع تھا یا ان کے پاس ظاہری آنکھیں جمع تھیں، اللہ کریم نے سب کو اندھا فرما دیا۔ اور پھر اگلی آیت کریمہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں۔ یوصلا کہتے ہیں وصل سے ہے، ملنے کو ہے، یعنی کہ ان کا وعدہ جوڑنے کے بعد اللہ کے حکم کو قطع کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے قطع کرنے سے مراد 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کتنے قسم کے؟ 3 قسم کے۔ ان میں سے ایک قسم کے روحانی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا استاد ہے، استاد کے روحانی ہے، اور پھر اسی طریقے سے آپ کا پیر و مرشد ہے، وہ روحانی ہے، عالم دین ہے، روحانی ہے، امام مسجد ہے، روحانی ہے۔ یہ تمام چیزیں جن کا، اور اسی طریقے سے وہ بھائی جو آپ کے رشتے میں نہیں آتے وہ روحانی ہے، محلے دار جن کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو ان سے قطع تعلقی کرتا ہے، اور یوں سلام ملنے کے بعد جڑنے کے بعد قطع تعلقی کر لیتا ہے، لڑائی کر لیتا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتا ہے، فرمایا وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے۔ اور پھر اس میں دوسرا تعلق جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ تعلق ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے، اپنے قریبی ہمسایوں کے ساتھ تعلق ہے، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیارے حبیب، جو بندہ ان سے تعلق توڑتا ہے، جو ان سے تعلق قطع کرتا ہے، کاٹ دیتا ہے، فرمایا کہ وہ خسارے میں ہوتا ہے اور ہمیشہ وہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ یہاں پر اس سے مراد یہ بھی ہوا کہ جو چاہتا ہے کہ میں نفع میں رہوں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ان کو چاہیے کہ وہ ان تعلقوں کو نہ توڑیں، ان تعلقوں کو ہمیشہ جوڑ کے رکھیں، ان میں محبت رکھیں، ان میں ہمیشہ پیار رکھیں۔ اور پھر فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ لوگ جو زمین پر فساد کرتے ہیں۔ زمین پر فساد کیا ہوتا ہے؟ زمین پر فساد قتل و غارت بھی ہے، زمین پر فساد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو لڑانا بھی ہے، زمین پر فساد کسی کا مال نے نہ حق کھانا بھی ہے، زمین پر فساد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جھوٹ بول کے اپنی واہ واہ کروا کے ایک دوسرے کے درمیان تفریق ڈال دینا بھی ہے۔ زمین پر فساد سے مراد یہ ہے اپنے مطلب کے لیے ہر بات کہہ لینا، میرا مطلب ہے میں اپنے مطلب کے لیے ہر بات حق بات کہہ لوں، یہ فساد ہے۔ حق کو حق نہ کہنا یہ بھی فساد ہے۔ امانت کی تعریف علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ امانت اس کو کہتے ہیں کہ جس چیز کا جہاں پر حق ہے اس کو اپنا حق نہ دینا، یہ خیانت ہوتا ہے۔ امانت یہ ہوتا ہے اس کا حق دے دینا، یہ امانت ہے۔ مثال کے طور پر اس قرآن پاک کا حق یہ ہے کہ اس کو ریل پہ رکھا جائے، اگر اس کو ریل پہ نہ رکھا جائے، اللہ نہ کرے زمین پر رکھ دیا جائے تو اس میں خیانت ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی بھی دنیا کی ایسی چیز جس کی جہاں رکھنے کی جگہ ہے اس کو نہ رکھا جائے تو یہ خیانت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، جو زمین پر فساد کرتے ہیں، زمین پر خیانت کرتے ہیں، زمین پر جھوٹ بولتے ہیں، زمین پر قتل و غارت کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، اپنے جناب 5-10 ہزار یا 20 ہزار کے پیچھے وہ اپنے مطلب اپنے لالچ کو پہلے رکھتے ہیں، اپنا حق جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میرا حق پہلے ہے، بے شک نہ حق بھی میں کیوں نہ کھاتا رہوں۔ فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ وہ بندے ہیں جو ان کے گھروں میں ہے، جو ان کے پاس ہے، جو انہوں نے نفع کمایا، اللہ رب العزت سارے کو ضائع فرما دیتا ہے۔